باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا سچ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا حق ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ چونکہ اللہ خود سچا ہے اس لیے اس کا کلام بھی سچا ہے۔ سچے آدمی کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ یہاں جو کچھ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جھوٹ ہے۔ ماں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، باپ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، بھائی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کوئی مر جائے تو بس آپ کے ساتھ مریں گے اور جئیں گے کی قسم کھانے والے، پھر مرنے والے کے ساتھ مر تو کوئی نہیں جاتا، تو جھوٹ ہو گیا نا۔ سارے رشتے ایک سٹیج پر جا کر ٹوٹ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اللہ کے قرآن کا رشتہ ایسا ہے جو انسان کے ساتھ رہتا ہے، یعنی قبر کی وحشت میں بھی یہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی آپ کو چھوڑ کر آ جائے گا تو اس وقت قرآن جو ہے وحشت قبر میں آپ کا مونس و غمخوار ہوگا۔ اور اس کو اس طرح لیجئے کہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ جتنا دنیا میں آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں جی، تو میرے بیان ہی اسی طرح آخرت میں یہ قرآن آپ کے ساتھ بھی سلوک کرے۔ جتنا زیادہ وقت آپ دیں گے یہ اتنا آپ کا ساتھ زیادہ دے گا، جتنا کم اس کو اہمیت دیں گے اتنی کم اہمیت آپ کو وہاں ملے گی۔ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اس قرآن کا پڑھنا، اس قرآن کا پڑھانا، اس قرآن کا سننا اور اس قرآن کا سنانا، اس قرآن کا سمجھنا اور اس قرآن کا سمجھانا، یہ سارے کے سارے خیر و برکت کے کام ہیں۔ لیکن ایک کام جو ہم سے نہیں ہو رہا اور بالعموم نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی بھی بڑی بدنصیبی ہے، قرآن سمجھانے والوں کی بھی بڑی بدنصیبی ہے، قرآن سمجھنے والوں کی بھی بڑی بدنصیبی ہے کہ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے بعد اپنے لیے اس سے کوئی پیغام حاصل نہیں کرتا کہ یہ جو میں نے سبق پڑھا ہے، یہ جو میں نے آج کی آیت سنی ہے، اس میں میری ذات کے لیے بھی کوئی پیغام ہے؟ اپنے لیے ہم پیغام اسے نہیں حاصل کرتے، اور یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پڑھانے والے نے پڑھا دیا، سمجھانے والے نے اپنی استطاعت کی حد تک سمجھا دیا۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں میری ذات کے لیے کیا پیغام ہے، آج کی اس آیت میں میری ذات کے لیے کیا میسج ہے، میں اس کے اوپر کس طرح عمل کر کے اس کی خیر کو، اس کی برکت کو سنبھال اور سمیٹ سکتا ہوں۔ یہ کام بالعموم نہیں ہو رہا، اور یہ کام نہ ہو تو سچی بات یہ ہے کہ باقی قرآن مجید کے ساتھ جتنی وابستگیاں ہیں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، ساری خیر و برکت کے سلسلے ہیں، لیکن قرآن کا اصلی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے راستہ تلاش کروں، خیر کا، بھلائی کا، اللہ تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا، اپنی اصلاح کا۔ اپنا جائزہ لو قرآن کی آیت کو سن کر کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ قرآن جو ہے وہ انزلناہ بالحق، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وبالحق انزلناہ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کی تعلیمات ابدی ہیں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ شک کرنے والے کم نہیں ہیں، بڑے ہیں۔
کل بھی لوگ کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن جن حقائق کو قرآن نے بیان کیا ہے، جی ہم زمانے کی شہادت اور زمانے کی گواہی یہ ہے کہ وہ حقیقتیں ہیں جس کو دنیا آج نہیں سمجھ سکی، تو اس کا علم ابھی چھوٹا ہے، سائنس بیچاری ابھی راستے میں بھٹک رہی ہے، لیکن اس کے بہت سارے حقائق کو آج بھی سائنس نے آ کر اس کی تائید کر دیا ہے اور اس کو سچ مان لیا ہے۔ حق کے ساتھ یہ حق ہے، اور پھر آگے جو بات کہی ہے وہ بالحق کے نزل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو حق ہے، اللہ تعالیٰ تو سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو پیغام دیا ہے، کبھی کبھی پیغام بار بھی تو بڑی قیامتیں توڑتے ہیں۔ پیغام دینے والے نے کچھ پیغام دیا ہو، پیغام لانے والا اپنا رنگ چڑھاتا ہے، اپنی باتیں درمیان میں کہہ دیتا ہے، یا بات کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتا ہے۔ پیغام دینے والا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، پیغام سنانے والا آ کر اس طرح منظر کشی کرتا ہے، اس طرح ماحول بناتا ہے کہ پیغام کی روح، لفظ وہی ہوتے ہیں، پیغام کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہم نے جس طرح اس کو دیا تھا جبریل امین نے، اس کو بعین ہی آ کر اسی طرح پیش کر دیا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اس میں پیغمبر کی اپنی ذاتی خواہشوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل وہی حق کے ساتھ جس طرح اللہ پاک نے اس کو وہاں سے بھیجا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ حالانکہ تھوڑا فاصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش سے لے کر زمین تک آتے آتے درمیان میں مخلوق بھی بڑی ہے، گڑبڑ کرنے والی، دخل اندازیاں کرنے والی۔ یہ سورہ جن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو پھر جنہوں نے کہا کہ کچھ ہوا ہے ایسا کہ اب ہم جب اوپر جاتے ہیں سن گن کے لیے تو ایک شہاب ثاقب ہمارے تعاقب میں اترتا ہے، وہ ایسی مخلوق تو ہے جو گڑبڑ کر سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کو بالکل محفوظ بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ قرآن تو حق ہے اور اس کو حق کے ساتھ اتارا گیا ہے، حق کے ساتھ یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو کیوں ہلکان کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرے پاس حق ہو، میرے پاس سچ ہو، میرے پاس چلو کرنسی کے اصل نوٹ ہو اور میں کسی کو دے رہا ہوں، لوگ اصل نوٹ لینے کے بجائے نقلی نوٹوں کے پیچھے مارے پھر رہے ہوں، اصل نوٹ والے کو تکلیف تو ہوتی ہے، بھئی اصل چیز میرے پاس ہے اور میں کوئی طمع بھی نہیں کر رہا، اخلاص کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں، لوگ اس کو مان کے کیوں نہیں دے رہے؟ لعلہ کا باخع نفس کا قرآن میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلکان کر ڈالیں گے یہ سوچتے سوچتے کہ یہ لوگ مان کے رکھ جائیں۔ تو فرمایا گیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر تھانے دار بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ دروغے نہیں ہیں کہ لٹ لے کر ان کو ہرو برو مسلمان بنائیں، نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا ہمارا کام۔ یہ چند منٹ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کیوں چلے جاتے ہیں؟ خود چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ خود بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ یا اس طرح کے دوسرے نیکی اور خیر کے کام جو ہیں میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتے ہیں، جس پر اللہ راضی ہو اس کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ یہ ہدایت دینا ثواب کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، آخرت کے لیے کسی کو وقت دینے کی یہ توفیق دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ مبشرا و نذیرا، آپ جا کر ان کو بشارت سنائیں اور آپ ان کو ڈرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پاس جایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، اور کچھ بد نصیب کہتے تھے کہ ہم آپ کی بشارت کو قبول نہیں کرتے، اور یہ لفظ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں یار، جی ہدایت خود چل کر ان کے دروازے پر آئی ہے اور اس ہستی کے ذریعے آئی ہے جس کو بعد میں آنے والے لوگ دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے۔ وہ جہاں سویا ہوا ہے اس کے روزے کی جالیوں کو چومنے کے لیے بھی لوگ آرزویں کریں گے،
اور دیدار کرنے کے لیے لوگ حسرتیں کریں گے، وہ ہستی خود ان کے پاس آئی ہوئی کہتے ہم آپ کی بشارت کو قبول نہیں کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور بشارت دیں، اور کچھ لوگوں کو آپ ڈرائیں، اس لیے کہ کچھ طبیعتیں خوشخبری سن کر خوش ہوتی ہیں اور آمادہ با اصلاح ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ڈنڈے کے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو آپ ڈرائیں بھی صحیح کہ اگر تم نے اس بشارت کو قبول نہ کیا تو پھر جہنم کا ایک عذاب ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ پتھر سے دودھ کی نہریں نکالیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آسمان سے کھڑکیاں کھولیں اور آپ ہوا میں تیریں، ہوا میں اڑیں اور پانی پر تیریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ جس طرح اللہ نے پیغام جبریل امین کو دیا تھا اور جبریل امین نے پوری امانت کے ساتھ اس پیغام کو آپ تک پہنچایا، اب یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس امانت کو آپ نے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اب یہی فرض میرے عزیز دوستو یہ امت محمد کے ہر فرد کے اوپر ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے کوئی ان پڑھ ہے۔ اب رسول نہیں آنے، یہ اللہ کا کلام جتنا بھی آپ نے سنا ہے، جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ امت محمد کے ہر فرد کے ذمہ ہے۔ یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، صرف نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہیں جو یہ عزت عطا کی تھی کہ محمد کا ہم نے آپ کو امتی بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس کا حق ادا کیا ہے یا اس کا حق ادا نہیں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا